جب بناؤ سنگار کو، لپسٹک پاؤڈر کو جب چپڑ چپڑ کے نکلو گی بازاروں میں، پھرو گی گھومو گی، تو یہ لڑکے کیا تمہیں اپنی بہن بنائیں گے؟ 250 گرام چپڑو گی جب کریم، اور ایک اور وہ آتا پاؤڈر پتہ نہیں کون سا، جانتے ہو یہ پاؤڈر کا نام کیا؟ واٹر پروف پاؤڈر۔ عورتوں نے سوچا کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہمارا چہرہ دھل جاتا تو آنی کاڑی تیلی نکلتے، تو اب انہوں نے واٹر پروف پاؤڈر بنوا لیا، اب چاہے کتنا پانی آئے وہ پاؤڈر لگا رہے گا۔ اب وہ پاؤڈر تب بھی نہیں چھوٹے گا جب اس کا آدمی اس کو چومے گا چاٹے گا، تب بھی اس کے منہ میں چلا جائے گا لیکن چھوٹے گا نہیں۔ اس کا شوہر عجیب قسم کا پاؤڈر آتا ہے، عجیب سب، دیکھیے اس کی شکل تک نہیں دیکھی جاتی لیکن بڑے شوق سے لگاتے ہیں، اور جو لگا کے نکلتی ہے تو قسم خدا کی ایسا لگتا ہے جیسے امریکن بندریا جا رہی ہو۔ تم ہنستے ہو، خوبصورت ہے، پر کٹے بال کٹے ہیں پر چل رہی ہو، لگ رہا جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ جنت کی حور جا رہی ہے، ہماری نظر میں تو یہ امریکن بندریا لگتی ہے۔ اچھی خاصی خوبصورتی اللہ نے دی تھی اور اس نے اپنے آپ کو امریکن بندریا بنا لیا، امریکن بندریا۔ تو بیچ میں جو چیز ہے وہ ہے شرمگاہ، اور دائیں بائیں اس کے باڈی گارڈ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا جب تک تم نظریں نیچی کر کے چلو گی اور جب تک بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرو گی، زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے نہیں دکھاؤ گی، تب تک تمہاری شرمگاہ کی حفاظت رہے گی۔ اور جیسے ہی تم سڑکوں پر بازاروں میں میک اپ کر کے چلنے لگو گی اور نظریں اٹھا اٹھا کے، آنکھیں اوپر کر کر کے، سر اٹھا کر چلو گی، تو بیچ والی چیز کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ باڈی گارڈ ہی نہیں رہا تو بیچ والی چیز پر کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ آئے فاطمہ، آئے زینب، آئے رقیہ، آئے ام کلثوم، آئے عائشہ، آئے زارا، آئے سارا، آئے ہاجرہ، یہ دونوں چیزیں اگر تیری اٹھ گئی باڈی گارڈ تو تجھے زارا سے نربھیا کبھی بھی بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ باڈی گارڈ نہیں رہے ہیں تو کبھی بھی درندگی کا شکار ہو سکتی ہے۔ چلتی بس میں تیرے ساتھ 10 لڑکے بھیڑیے بن کر تیری عزت و آبرو کو کبھی بھی لوٹ سکتے ہیں، اور چلتی ہوئی بس سے تجھے دھکا دے سکتے ہیں، کبھی بھی تیری عزت و آبرو لٹ سکتی ہے، کیونکہ تیرے باڈی گارڈ تیرے پاس سے ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ نظریں نیچی کر کے تو نہیں چل رہی ہے اور میک اپ اور خوشبو اور پرفیوم لگا کے تو جا رہی ہے۔ اب باڈی گارڈ ہی نہیں رہے تو شرمگاہ کی حفاظت ہوگی کیسے؟ قرآن نے ان دونوں چیزوں کو باڈی گارڈ کی حیثیت سے پیش کیا۔ وہ جلیبیب جن کی شکل و صورت جو لڑکی دیکھتی نکاح کا پیغام ٹھکرا دیتی اور نکاح کرنے سے منع کر دیتی۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ جلیبیب سے کہا، جلیبیب کیا بات ہے، تمہاری عمر بڑھتی جا رہی ہے اور تم نکاح نہیں کر رہے ہو؟ جلیبیب نے اپنی بات بتائی کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہے، میں جس گھر میں پیغام بھیجتا ہوں جب لڑکی میری شکل دیکھتی ہے تو نکاح کا انکار کر دیتی ہے۔ آپ نے کہا جاؤ فلاں فلاں مدینے کے فلاں فلاں گھر میں جاؤ، وہاں ایک بہت ہی خوبصورت ایک صحابی کی بیٹی رہتی ہے، اس صحابی سے کہنا یہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور میرا یہ لیٹر، میرا یہ خط اس کو دے دینا، میں اس میں تمہارے نکاح کی بات لکھ رہا ہوں۔ جلیبیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا خط جلیبیب لے کر جاتے ہیں اور مدینے کے اس گھر میں پہنچتے ہیں جس گھر کے اندر ایک لڑکی ہے اور وہ بھی بہت خوبصورت انصاری بیٹی۔ جلیبیب نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، لڑکی کا باپ باہر نکلا، دروازہ کھولا، اس نے کہا ہاں بولو جلیبیب کیسے آنا ہوا؟ جلیبیب نے کہا السلام علیکم۔ صحابی نے کہا وعلیکم السلام۔ آنا کیسے ہوا؟ یہ لیٹر دیا جناب محمد رسول اللہ نے۔ صحابی نے جب وہ لیٹر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا ہے حاضی رسالت من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ آپ نے اس صحابی کا نام لکھ کر کہا تمہارے گھر میں ایک بیٹی ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ بیٹی بھی بالغ ہو چکی ہے اور تم کہیں نہ کہیں اس کا نکاح کرنے والے ہو، میری نظر میں جلیبیب بہت نیک لڑکا ہے، لہذا اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دو، اور یہ میں تمہیں مشورہ نہیں دے رہا ہوں بلکہ یہ میرا حکم ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دو۔ جلیبیب کا چہرہ دیکھتا وہ صحابی، کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
بیٹی میری ہے، اور جلیبیب کی شکل و صورت اتنی بھیانک، اتنی کالی شکل و صورت ایسی. کہتا ہرگز نہیں، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں کیسے دے دوں؟ جلیبیب کہتے ہیں میں کہاں کہہ رہا ہوں، مجھے تو اللہ کے رسول نے یہ لیٹر دے کر بھیجا ہے. اندر سے جب لڑکی جلیبیب کی اور اپنے باپ کی بحث سنتی ہے تو تھوڑا سا باہر نکل کے آتی ہے اور کہتی ہے ابو جان کیا بات ہے؟ کہا بیٹی یہ اللہ کے نبی نے لیٹر دیا ہے. بیٹی نے جب وہ لیٹر پڑھا تو لیٹر پڑھنے کے بعد کہتی ہے ابو جان اس سے تو میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن لیٹر میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا حکم ہے، مشورہ نہیں. اللہ کے رسول کا حکم اگر ہم نے نہیں مانا تو ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی اور دنیا بھی برباد. نبی اکرم کا فیصلہ ہمیں ہر حال میں ماننا ہے. میں بھی نہیں چاہتی ہوں کہ اس آدمی سے نکاح کروں، لیکن محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، اس لیے آمنا و صدقنا ہمیں ماننا پڑے گا. اللہ کے نبی نے کہا ہوتا مشورہ ہے تو میں نہیں بھی مانتی، لیکن یہ تو حکم ہے مشورہ نہیں، اس لیے ماننا پڑے گا. باپ نے کہا بیٹی کیا بات کرتی ہو، ذرا اس کی شکل تو دیکھو، اس کا چہرہ تو دیکھو، اس آنے والے کو تو دیکھو، اس کی شکل کی طرف تو جاؤ. بیٹی جو جواب دیتی ہے اس کو اردو کے شاعر نے یوں نقل کیا ہے کہ بیٹی بولتی ہے نہیں نہیں. کہا ابو نے بیٹی اس آنے والے کی طرف دیکھ. بیٹی کہتی ہے نہ آنے والے کو دیکھ، نہ جانے والے کو دیکھ، نہ آنے والے کو دیکھ، نہ جانے والے کو دیکھ، دیکھنا ہی ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ. باپ نے کہا بیٹی مانا تیری بات صحیح ہے، لیکن ذرا اس کی شکل و صورت تو دیکھو، بیٹی تو کیسے اس کے ساتھ رہے گی؟ بیٹی کہتی ہے مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت، مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند. مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مگر خط کا بھیجنے والا تو ہے 14ویں کا چاند. مجھے اس سے کیا مطلب؟ مجھے تو حکم رسول کی پابندی کرنا ہے، جناب محمد رسول اللہ کی بات ماننا ہے. پھر لڑکی کا باپ مجبور ہوتا ہے بیٹی اگر تو تیار ہے تو پھر میں بھی تیار ہوں، میں بھی اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا. اور اس باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے اس قاصد حضرت جلیبیب سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. اس بیٹی کا بیان ہے کہ جلیبیب سے اللہ کے نبی نے مجھے جو نکاح کرایا ہے، اس جلیبیب نے مجھے اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا کہ میری زندگی ایک مثال بن گئی. جلیبیب کے ساتھ میرے نکاح میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی تھی، وہ برکتیں رکھی تھی جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے تھے. تو میرے پیارے ساتھیوں، حکم رسول دیکھو، شادی کے اندر آسانیاں پیدا کرو، اپنی بچیوں کے لیے بھی اور اپنے بیٹوں کی شادیوں میں بھی آسانیاں پیدا کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ سب سے کم ہو. حدیث دیکھ رہے ہیں؟ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو. اس کا الٹا مفہوم کیا ہوگا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ اس کا الٹا مفہوم نکالو تو کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس شادی میں خرچہ جتنا زیادہ ہوگا اس شادی میں برکت اتنی ہی کم ہوگی. آج دیکھ لو بڑے بڑے خرچ کرنے والے اور بڑے بڑے میرج ہال بک کرنے والے، لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن کرانے والے، بڑے بڑے میرج ہال بک کرا کے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے اور بیٹوں کی شادی کرانے والوں کو آپ دیکھو گے شادیاں زیادہ دن ٹکتی نہیں ہیں، فوراً 1-2 سال کے بعد طلاقوں کی نوبتیں آ جاتی ہیں. کیوں؟ برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہ نکاح کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے.